من ناصر ينصرنا. محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو. محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. محمد و آل محمد. آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا. کیا ہے موضوع ہمارا؟ جی بتاتے نہیں آپ کو. چلیے بتایا گیا ہے کہ پڑھنے والا یعنی مجلس پڑھنے والا خلاصہ مجلس پڑھنے والا اور مجلس سننے والے اور مجلس منعقد کرنے والے اور مجلس پڑھنے والے ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. تو موضوع تقریباً اخلاص ہی ہوا غالباً. اخلاص یعنی خلوص جسے کہتے ہیں نا. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ابھی آ جاتے ہیں. سب سے پہلے شروع ہو جاتا ہے آج کے درس کا جو اخلاص کا جو عنوان ہے وہ اس کا آغاز کہاں سے ہے؟ نیت سے ہے. ایک ایسا عمل جس کے اندر کوئی نیت نہ ہو، جس کے اندر کوئی ارادہ اور مضبوط ارادہ نہ ہو، وہ عبث سے بےہودہ ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انسان کو انسان کہا جاتا ہے. جانور کو عربی کے اندر بہائم کہا جاتا ہے. بہائم یعنی مبہم. جانور جو بھی کرتا ہے اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور انسان جو ہے جو بھی کرتا ہے اس کا کوئی مقصد اور ہدف ہوتا ہے. اس لیے انسان بہائم نہیں ہے، انسان ہے. یعنی جانور سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بچوں کی پرورش کا سبب کیا ہے، کیا علت ہے تم بچوں کی پرورش کریں، یا زندگی گزارنے کا ادب کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے، اس کے پاس کوئی فلسفہ کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہائم ہے، مبہم ہے. لیکن اس کے مقابلے کے اندر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، یہاں آتا ہے یہاں سے واپس چلا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد ایک ہدف ہوتا ہے. اس لیے انسان اور حیوان میں ایک امتیازی فرق ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسی ہم نیت کرتے ہیں اسی لحاظ سے ہمارے کام کی اہمیت ہے. اگر ہم کچھ بھی نیت نہ کریں تو بیہودہ کام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر ہم کسی اچھے کام کے اندر اگر پس نیت کریں، یعنی مثال کے طور پر عام کام تو اچھا ہے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے ہمارے کام کی وجہ سے دوسرے کو فائدہ ہو لیکن کرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس کو عام طور پر علمی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے کہ فعل بھی اچھا ہونا چاہیے اور فاعل بھی اچھا ہونا چاہیے. فعل اچھا ہونا چاہیے، مثلا ہسپتال بنانا اچھا کام ہے، پل بنانا اچھا کام ہے، اسکول بنانا اچھا کام ہے، مدرسہ بنانا اچھا کام ہے. اگر کوئی ہسپتال بناتا ہے لیکن نیت کے اندر کیا ہے؟ دکھاوا ہے کہ لوگ تعریف کریں، لوگ جو ہے ان کو بڑا سمجھے، یعنی ریاکاری کے لیے چھوٹے مقصد کے لیے کرے، تو اس ہسپتال کی وجہ سے دوسروں کو ضرور فائدہ ہوگا لیکن ہسپتال بنانے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بنانے والے کو کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس وجہ سے اس کی نیت صحیح نہیں ہے. جو فعل انسان انجام دیتا ہے اس کا نتیجہ پلٹ کر فاعل کو اس وقت ملتا ہے جب اس کی نیت صاف ہو، بیچ میں دیوار نہ ہو. تو یہ ریاکاری اور دکھاوا اور لوگوں کی تعریف کے لیے کرنا، اس سے انسان کا کام جو اچھا بھی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پست ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگر وقت ملے تو میں احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے خدا جواب دے گا کہ
تمہارا اجر تو تمہیں مل چکا ہے، جس مقصد کے لیے تو نے کیا ہے وہ ہو چکا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے کوئی ثواب اور اجر تمہیں حاصل نہیں ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا۔ تو پہلی بات کیا ہوگی، کچھ ارادے کے بغیر کرے وہ بہائی میں ارادہ کرے، لیکن اگر پست ارادہ کرے تو وہ بڑا عمل کیا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے اس نیت کی وجہ سے۔ اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص مارا گیا اور مرنے کے بعد یعنی شہید ہو گیا میدان جنگ کے اندر، شہید ہونے کے بعد اس کا لقب ہوا قتیل الحمار، گدھے کے لیے مرنے والا۔ پھر اللہ کے رسول نے تشریح بھی کی، وہ یہاں سے گیا تھا تو نیت اچھی تھی، جب جس دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا، وہ جس گدھے کے اوپر سوار ہو کے آیا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد اس ارادے کے ساتھ اس نے دشمن پہ حملہ کیا کہ اگر میں اس دشمن کو ماروں گا تو یہ گدھا مجھے ملے گا۔ مال غنیمت کے اندر جس سواری کے اوپر قاتل سوار ہو کے آتا ہے وہ مال غنیمت میں تقسیم نہیں ہوتا، وہ سواری ڈائریکٹ یعنی اس مجاہد کو ملتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس ارادے سے، جس ارادے سے اس نے یہاں سے اچھا ارادہ کر کے گیا تھا، لیکن وہاں جس سواری کے اوپر یہ سوار ہو کے آیا تھا، جس گدھے کے اوپر وہ سوار ہو کے آیا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ میں جب اس کو ماروں گا تو یہ گدھا مجھے مل جائے گا۔ اتفاقاً خود مارا گیا تو شہید ہونے کے بجائے اس کا لقب ہو گیا قتیل الحمار، گدھے کے لیے مرنے والا۔ دیکھا آپ نیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ تھا۔ یہ دوسرا مطلب ہوا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس وجہ سے، کہ اگر نیت اگر پست ہے تو وہ عمل بھی پست ہوگا۔ بڑا سا بڑا عمل اگر نیت کے اندر پستی ہے تو وہ عمل بلندی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے دے، جب آپ ممبر پہ جائیں، ممبر پہ جانے کے بعد اگر ایسی باتیں کرے کہ جس کے اندر رضا اور سبحان اللہ واہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے افراد سے تلاش کرے تو وہ بات اور وہ اس کا اوپر بلندی کی طرح وہ باتیں نہیں جا سکتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت انسان اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے کہ یہ دیکھے کہ ہر جملے کے بعد یہ نہ دیکھے کہ لوگوں کو پسند آئے نہیں آئے، بلکہ دیکھے اللہ کو پسند آئے۔ جتنا ارادہ بلند ہوگا اتنا وہ فعل جو ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ تو یہ دو مطلب مقدمے کے طور پر۔ تیسرا جملہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، یہ نیت اور ارادہ انسان کے عام کام کو بھی عبادت کے اندر، نیت جو ہے عام کام کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتی ہے، اتنا جو ہے پاور ہے نیت کے اندر۔ ایک واقعہ شاید آپ نے بھی سنا ہو، بزرگ نے پوچھا کہ یہ کھڑکی کس کے لیے ہے، کس وجہ سے آپ کے گھر کے اندر کھڑکی؟ اس نے کہا یہ تو معلوم ہے ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش تم یہ ارادہ کرتا کہ کھڑکی میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اذان کی آواز سنوں، یہ نیت کر لیتے تو یہ کھڑکی کا رکھنا عبادت بھی بن، اس کے علاوہ ہوا اور روشنی کم نہیں ہوتی، وہی مل جاتی ہے۔ یہ سب کے سب کس کی وجہ سے ہے کہ حتیٰ کھڑکی رکھنے میں کے اندر بھی ارادہ ہو کہ میں اس لیے اس کھڑکی کو یہاں پہ نصب کرتا ہوں تاکہ اذان کی آواز آ جائے۔ تو وہ جس مقصد کے لیے کھڑکی ہے وہ مقصد جو ہے فوت نہیں ہوتا ہے، روشنی مل جاتی ہے، ہوا مل جاتی ہے ارادہ بدلنے سے۔ اسی طریقے سے بغیر ارادے کے کھانے سے یا پس ارادے سے کھانے سے وہ کوئی عام عمل نہیں رہتا ہے، لیکن اگر اس ارادے سے کھائیں کہ میں اللہ کی غذا کو استعمال کروں گا نعمت، پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کروں گا اور اللہ کی واجبات کو بھی ادا کروں گا، تو یہ ہمارا کھانا بھی خود ایک عبادت کے لیے کیا ہے، مقدمہ ہے، کھانا کھانا۔ اسی طریقے سے سونا، اسی طریقے سے کمانا، بچوں کے لیے کچھ کما کے لانا، یا اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ موضوعات کے اندر اس موضوع کو ضرور شامل کریں کہ ایک خاتون خانہ اپنے شوہر کے لیے ایک گلاس پانی دے تو کتنا اجر و ثواب ہے، یا اسی طریقے سے ایک دوسرے کا میاں بیوی کا ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے۔ نہیں مانو آپ لوگ حدیث پر آپ لوگوں کی نظر ہے یا نہیں ہے؟ حتیٰ اپنے بچے کو پیار کرنا تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے تو اس میں کتنا اجر و ثواب ہے۔ حتیٰ خود شادی کے اندر یہ جب احادیث ہے کہ آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا
اضافہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نیت بہت بڑی چیز ہے. کہنا ہی چاہتا ہوں یہ خلاصہ یہ ہے کہ نیت اور ارادہ اور انسان کی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا بنا سکتی ہے. انسان کی نیت بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ. ایک بلانا آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ. پھر تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں, یعنی آگے نکلنے سے مراد. اس کے بعد جب جتنا ہمارا ارادہ ہے, جتنی ہماری نیت ہے, تو قیامت کے دن بھی اجر و ثواب کا تعلق عمل پر نہیں ہے, نیت کے اوپر ہے. نیت میں جتنی بلندی ہے اسی لحاظ سے اس کا اجر و ثواب ہے. چلے قیامت تو دور کی بات ہے, آپ سامنے دیکھ لیں. 3 دن تک اہل بیت علیہم السلام نے اللہ کی راہ میں افطاری دے دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو عمل تو ظاہری طور پر ایک چھوٹا سا عمل ہے. وہ کیا ہے؟ افطاری دینا, کھانا دینا. یہ کوئی قیمتی زیادہ عمل نہیں ہے. تو اس سورہ مبارکہ دہر کی 17 آیتیں ان روٹیوں کی قیمت نہیں ہے, ان کا جو اخلاص ہے, ان کی جو نیت ہے, اس کی قیمت ہے. تو دیکھا کہ وہ آیتیں اترتی ہے تو اس وجہ سے اترتی ہے کہ جو دے رہے تھے اس کے اندر ان کا اخلاص بہت زیادہ تھا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حالانکہ زبان سے کہتے نہیں تھے نا, یہ معلوم ہے اہل بیت زبان سے کہتے تو نہیں تھے کہ ہم اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء, تم سے جزا بھی نہیں چاہیے, ولا شکر, ہمارا شکریہ بھی ادا نہ کرے. ہم تو یہ سب کچھ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. حالانکہ زبان سے کہتے نہیں تھے, ان کا ارادہ تھا. ان کے ارادے کو بھی اللہ نے آیت بنا دی. تو اس کی وجہ سے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سورہ دہر کا جو نزول ہے اس کا تعلق وہ چند روٹیوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق وہی نیت اور اخلاص سے ہے. یہی وہی مولا کائنات کے لیے انگشتری دینے پر آیت کا نازل ہو جانا, وہ انگشتری کی قیمت نہیں ہے بلکہ نیت کی قیمت ہے. تو دوسرا مطلب کیا ہوا جس کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب ہمارے عمل کو دیکھ کے نہیں دیتا ہے بلکہ ہماری نیت کو دیکھ کے دیتا ہے. یہ سوچتا کیسا تھا, کس ارادے سے یہ عمل انجام دیتا تھا. ایک جملہ پتہ نہیں بیان کرنا ہے نہیں چاہیے. امام خمینی کا ایک جملہ ہے جو اکثر پوچھنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں, خاص طور پر اہل سنت جو ہے وہ جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ امام خمینی کیا فرما رہے. کہہ رہے ہیں کہ جنت میں تو بہت کم لوگ جائیں گے, جہنم میں بہت کم لوگ جائیں گے, باقی اکثر تو چراگاہ کے اندر چر رہے ہوں گے. تو وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عرفاء کی نگاہ کے اندر جنت بہت بڑی چیز ہے. اس معنی بڑی چیز ہے کہ جنت کو اس لیے نہیں پسند کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہماری پسند کی چیزیں, بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر ائمہ معصومین ہے, اس کے اندر جو ہے خدا کی رضا ہے. جنت کو جنت ہونے کی حیثیت سے پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ جنت کو خدا کی رضا ہونے کی وجہ سے, مقرب بندے وہاں ہونے کی وجہ سے جنت کو پسند کرتے ہیں. خود جنت ان کا مقصد نہیں ہے. اور جہنم بھی اس لیے جہنم نہیں ہے ان کی نگاہ میں کہ اس کے اندر آگ ہوتی ہے, بلکہ جہنم اس معنی میں بھی جہنم ہے کہ آگ کی حرارت کے علاوہ ائمہ معصومین سے دوری ہے, خدا کی رحمت سے دوری ہے, اللہ کی ناراضگی ہے. وہ اس کی حرارت, اس کی تپش آگ کی تپش سے زیادہ ہے. تو جہنم کا ایک تصور بہت ہی وہ ہے کہ ایک تو تصور جہنم یہ ہے کہ اس کے اندر آگ ہے, اذیت دینے والی چیزیں ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ آگ تو پھر بھی برداشت کرے, صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک, جہنم کی حرارت کو برداشت بھی کروں اے پروردگار, تو اس سے دوری کو کس طرح برداشت کروں. تو وہ جہنم کا جو ایک تصور وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی معنی میں اس وجہ سے جہنم, اس میں ائمہ نہیں ہے, اس کے اندر مقرب بندے نہیں ہیں, اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے دوری ہے. اور جنت اس معنی میں ہے کہ اس کے اندر نعمتیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہ عرفا جس کو ہم جنت کہتے ہیں, جس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہیں, اس کو چراگاہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ان کو چرنے کے لیے چراگاہ چاہیے تھا, اللہ کہتا ہے کہ چرتے رہو ادھر جا کے. درست ہے. یہ کیا ہے؟ نیت کا فرق ہے. تو کچھ لوگ جو مولا کیا فرماتے ہیں تو آپ سب کو یاد ہے, نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں, نہ جنت کی لالچ میں, بلکہ لائق عبادت سمجھ کے چلیے.
بات میرے خیال میں بہت دور نکل گیا، لیکن نیت کا جاننا ضروری ہے. میں اس وجہ سے نیت کی اہمیت کو آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ نیت کے اندر جتنا اخلاص ہے، نیت کے اندر جتنا اخلاص ہے، اسی لحاظ سے وہ عمل قیمتی ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھا جائے گا اس عمل کے اندر اخلاص کتنا بہت زیادہ ہے. ایک گناہ نواز سے صلوات پڑھی محمد و آل محمد. پھر اگلے مرحلے میں آتے ہیں. یہ تو ایک عام اعمال کے اندر ہے، لیکن اگر وہ عمل، جس عمل کو ہم انجام دینے جا رہے ہیں، وہ عمل اگر عبادت ہو، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اس کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک قرار دیتے ہو، نماز کے اندر دکھاوا، ریاکاری وغیرہ آ جائے، تو نہ فقط ہمیں نماز کا ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ ہم خدا پناہ مشرک بن جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک. تو یہ اس قسم کی نماز، اس قسم کی عبادت، جس عبادت کے اندر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، ہاں، تو اس عبادت سے نہ فقط ایک تو ہے ثواب نہیں ملتا ہے، وہ تو پھر ٹھیک ہے، نہ فقط ان عبادات سے ہمیں ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ ہم کیا ہے، خدا کے پاس مجرم ٹھہرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر تم نے شریک قرار دیا ہے، لہٰذا نہ فقط تم گناہگار ہے بلکہ مشرک بھی انسان بن جاتا ہے. تو کتنا خطرناک ہے. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرح جو ہمارا اصل موضوع ہے. تو عزاداری بھی ایک قسم کی عبادت ہے، بلکہ باقی عبادات اسی عزاداری پر، ہمارے خیال کے مطابق اسی عزاداری کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، اس کی بنیاد جو ہے اسی عزاداری پر ہے. کہ نماز کا ذکر ہے تو عزاداری کی وجہ سے، روزے کا تذکرہ ہے تو بھی عزاداری کی وجہ سے، حج کا، یہ سب معنوی لحاظ سے بھی، ظاہری لحاظ سے بھی. اچھا، معنوی لحاظ سے کیسے؟ روایات کے اندر موجود ہے کہ روز عرفہ اللہ کا مہمان کہاں ہے؟ میدان عرفات میں. روز عرفہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ جب مخلوقات کی طرف نگاہ کرتا ہے تو سب سے پہلے کربلا میں امام حسین کے مہمان کا خیال فرماتا ہے، پھر اپنے مہمان کا خیال. پہلے امام حسین علیہ السلام کے مہمانوں کا خیال رکھتا ہے خدا، اس کے بعد میدان عرفہ کے اندر جو اپنا مہمان ہے، خدا کا مہمان ہے، ان کا خیال رکھتا ہے. اس لیے کہ اگر میدان عرفہ کے اندر اگر اتنے لوگ اگر وہاں پہ موجود ہے، اتنے لوگ اگر وہاں پہ موجود ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ہے. اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو کعبہ ہی محفوظ نہیں رہتا، تو پھر حج کہاں سے کرتے پھر؟ لہٰذا باقی عبادات سے معنوی لحاظ سے بھی ان کی بنیاد کربلا پر ہے، اس واقعے پر. اس لیے ہے کہ اگر یہ لوگ اگر دین کو نہ بچاتے تو کیا ہوتا؟ خانہ کعبہ ہی محفوظ نہیں ہوتا، خانہ کعبہ ہی نہیں بچتا، حج کہاں سے کرتے، حاجی کہاں سے بنتے؟ اس طریقے سے ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں، جو ہے اللہ کا شکریہ کہ پروردگار تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اہل نماز بنایا، نماز کی توفیق دے دی، طاقت دے دی. سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد جو کھڑے ہو کے جو زیارت پڑھتے ہوئے کس کے لیے ہے؟ کہ مولا آپ کا بھی شکریہ کہ اگر آپ نماز کو نہ بچاتے ہو، نماز کہاں سے پڑھتے ہیں؟ تو کربلا کی مثال بالکل اسی طریقے سے جیسے رات کی تاریکی کے اندر ایک انسان بیٹھ کے کتاب لکھے، اور بڑی کتاب لکھنے کے بعد ایک بہترین نقشہ بنائے، اور صبح اس چراغ سے کہہ دے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہارا کیا مقام ہے، میں نے تو بڑی کتاب لکھی. تو یہ چراغ کیا کہے گا؟ اس کے اندر میرا خون جگر شامل ہے، میں نے روشنی دی تب تم نے کتاب لکھی، اگر روشنی نہ ملتی تم کچھ بھی نہیں لکھ سکتا. تو ہم بھی جو بھی نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس کے اوپر کربلا والوں کا کیا ہوتا ہے؟ معنوی لحاظ سے احسان ہوتا ہے ان کا. اسی لحاظ سے عید فطر کے اندر کس کی زیارت ہونی چاہیے؟ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت عید قربان کے اندر زیارت اگر ہے تو پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل کی ہونی چاہیے، لیکن زیارت امام حسین کی. 15 شعبان کو امام زمان کی زیارت نہیں ہے، سامرہ جانا نہیں ہے، کربلا جانا ہے. یعنی بڑی مناسبتوں کے اوپر امام حسین کی زیارت کس لیے ہے؟ کیونکہ اس کی عظمت کو بچانے والا امام حسین علیہ السلام. تو اس لحاظ سے معنوی لحاظ سے بھی اور ظاہری لحاظ سے بھی، چونکہ ان تمام کا ذکر کس میں ہے؟ عزاداری کے اندر ہے، منبر سے یہ سب کا بیان ہوتا ہے، لہٰذا یہ ہے. تو پھر عبادت ہے. یہ عزاداری کیا ہے؟ عبادت ہے، اور بہترین عبادت ہے جس میں ائمہ معصومین خود کیا رہے؟ شامل رہے.
یعنی عزاداری کس نے کی ہے؟ سید سجاد نے کی ہے، اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے کی، امام صادق علیہ السلام نے، مطلب تمام ائمہ نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی، اس کو آگے بڑھایا. اس زمانے کے امام زیارت ناہیہ آپ نے پڑھی ہے. تو یہ سب ایک امام کی سنت نہیں ہے، تمام انبیاء کی، تمام ائمہ کی سنت ہے، بلکہ آپ کی ولادت کے بعد سے اللہ کے رسول آپ کے مسائل بیان کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے گزشتہ انبیاء کو بھی کربلا کی داستان سنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو بہت پہلے سے اس کو قائم رکھا ہے. آگے بڑھیے. تو یہ اس میں شک نہیں ہے کہ عزاداری ایک قسم کی عبادت ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی آتی ہے؟ میں اسی پر زیادہ ٹائم لینا چاہوں گا، وہ ہے پڑھنے والے کی. پڑھنے والا اس منبر کو کس کے لیے استعمال کرتا ہے؟ اگر میں اس منبر کے اندر منبر کے اوپر بیٹھ کر پوری کوشش کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ میں امام حسین کو وسیلہ بنا رہا ہوں، اسلام کی تبلیغ کے بجائے اپنی تبلیغ کر رہا ہوں. میرا پورا زور یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا مقرر، بڑا خطیب کہیں، لوگ کہیں ماشاءاللہ اس کا علم کیا ہے، میرے علم کی تعریف کرے. تو ایسا شخص جو منبر امام حسین علیہ السلام یا منبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت بڑا خطیب مجھے کہیں، بہترین ذاکر مجھے کہیں، میری شہرت ہو جائے، اگر محور اگر خود کو بناتا ہے تو یہ اسلام کے ساتھ بھی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ بے انصافی ہے، غداری ہے. ان کے منبر کو بانی مجلس نے، بانی اذان جو عذاب بچھانے والا ہے، اس نے اس لیے مجھے نہیں بٹھایا ہے کہ میں زور دے کر اپنی تبلیغ کروں، اپنی شہرت کے اوپر زور دے دوں. مجھے اس لیے موقع دیا ہے تاکہ میں امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو بیان کروں. ایک بڑا نازک مرحلہ آتا ہے اس موضوع کے اوپر. لہٰذا میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قیامت کا معاملہ کتنا جو ہے وہ بڑا دقیق ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حساب کرنے والا ہے اور معمولی چیزوں کا حساب لیتا ہے. روایت کے اندر آیا ہے، حوالہ بعد میں بتا دوں گا. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا اور اس شہید سے کہا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دے دی، یہ نعمتیں دے دی، یہ نعمتیں دے دی، تو نے کیا کیا؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. شہید تو جواب دے گا، وہ کیا جواب دیں گے؟ پروردگار مجھے تیری نعمتوں کا اندازہ تھا، مجھے پتہ تھا، لہٰذا میں نے بچوں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، میدان کے اندر چلا گیا، میں میدان جنگ میں گیا، زخمی ہوا، شہید ہوا اور میں نے اپنی جان کو قربان کر دی. وہ یہ کہے گا، یعنی سب سے پہلے اللہ کی طرف سے نعمتوں کو شمار کیا جائے گا کہ تمہیں یہ نعمت دی گئی تھی، تم نے کیا کیا؟ شہید جواب دے گا کہ خدایا میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، میدان کے اندر گیا، زخمی ہوا، برداشت کیا اور میں شہید ہو گیا ہوں. تو خدا کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہر شہید کے ساتھ نہیں، البتہ یعنی اس سے تھوڑا منظر بیان کرے، لیکن حدیث ہے یہ، میں ابھی تک نہیں پڑھا. تو اس سے کہا جائے گا لیکن جب تم میدان کے اندر جا رہا تھا تو نیت کے اندر تمہارا یہ بھی خیال تھا کہ میں مر جاؤں گا تو لوگ مجھے بہت بڑا آدمی سمجھیں گے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ کتنا بڑا شجاع تھا، لوگ ہمارے خاندان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، لوگ میری اولاد کو شہید کا بیٹا کہہ کر ان کو مقام دیا جائے گا. اس قسم کو جو ہماری نیت کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے، خدا کی طرف سے یہ سب بیان کیا جائے گا، لیکن تمہیں تو تمہارے ارادے کے اندر، نیت کے اندر تو یہ چیزیں شامل تھی. پھر حکم ہوگا کہ چونکہ تم چاہتا تھا کہ تمہاری شہرت ہو، اس مقصد کے لیے تو گیا تھا، وہ تمہیں حاصل ہو گئی. لوگ تمہیں بڑا شجاع سمجھے، لوگ تمہیں بڑا شجاع سمجھتے تھے، جو تم سمجھتے تھے اور تمہارا خیال تھا، تمہارا ارادہ تھا، وہ پورا دنیا کے اندر ہو چکا ہے. مجھ سے تمہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے، جاؤ اسے پکڑ کے جہنم کے اندر، کسی شہید کا برتر ہوتا ہے. نیت کے اندر خرابی کی وجہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کو اس کے اندر شامل کرنے کی وجہ سے نہ فقط اسے شہادت کا عظیم درجہ یعنی مقام اور اجر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرنے کا اللہ حکم دے گا. یہ ایک شہید کا ذکر.
دوسرا شخص جو قاری قرآن ہوگا، معلم قرآن ہوگا، شریعت کا درس دینے والا ہوگا، یہ ہمارا موضوع ہے، اپنے زمانے کا بہترین ذاکر ہوگا، اس کو پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی، مثلا ذاکری کے لیے اللہ نے تمہیں شہرت دی، اللہ نے تمہیں بہترین آواز دی، اللہ نے تمہیں بہترین بیان دیا، یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے قرآن سیکھا، میں نے قرآن پڑھا، پھر دوسروں کو پڑھایا اور پھر اس کی تفسیر بیان کی، کیا کیا کیا، یہ سب کو سب وہ گن کے بتا دے گا کہ میں نے یہ دیا۔ تو پھر وہی جواب ملے گا، خدا فرمائے گا تمہاری کوشش تو یہ تھی کہ اس وجہ سے تم قرات بہترین قرات کرتے تھے کہ تاکہ لوگ تمہاری قرات کو پسند کرے اور لوگ تمہیں بڑا سمجھے، اور تم ہمیشہ یہی توقع رکھتے تھے کہ لوگ آپ کی آواز کو پسند کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کی شہرت ہو جائیں، یا آج کی اصطلاح کے اندر آپ کو چینل پہ بلایا جائے، آپ کو صدر محفل کے اندر بٹھا دیا جائے، آپ کا ہاتھ چومیں اور آپ کا احترام کیا جائے، آپ کو شہرت مل جائے، اس مقصد کے لیے کرتا تھا، وہ سب کا سب تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، جس مقصد کے لیے تو نے کیا تھا وہ دنیاوی مقاصد کے لیے کیا تھا، وہ سب کا سب مل چکا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ خدا کی طرف سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، خدا حکم دے گا اسے بھی پکڑ لو اور اٹھا کے جہنم کے اندر داخل کرو۔ تھوڑا سا منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر بھی آیا ہے، لیکن میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ صحیح مسلم کا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 یہ ہے۔ یہ تھوڑا سا چھوٹا سا ایک منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اچھا، مثال کے طور پر ہم اپنے علم کو یا ذاکری کو جو کچھ ہے، اگر فرض کر لیں میں اس لباس کی طرح اس کو زبان کی حد تک رکھوں، اگر وہ روح کا حصہ نہ بنے، نیت کا تعلق روح سے ہے، روح کا حصہ نہ بناؤں، یہ سارا علم زبان پر ہے، لباس میں ہے، سب کچھ ایسا ہے، تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر جس طریقے سے میرا لباس میرے گھر کے اندر رہے گا اور میں اس لباس کے بغیر قبر کے اندر پہنچ جاؤں گا، بالکل اسی طریقے سے میرا علم یہاں رہے گا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ اس کو زبان پہ رکھ دیا تھا، اوپر سے رکھ دیا تھا، روح کا حصہ تو بنایا نہیں۔ ہمارے ساتھ وہی چیزیں وہاں جائے گی جو اس کو ہم نے روح کا حصہ بنایا ہے، لیکن جس کو ہم نے بدن کی حد تک، زبان کی حد تک ہم نے، وہ تو یہیں رہ جائے گا۔ جس طریقے سے میرا لباس یہاں رہے گا اسی طریقے سے علم بھی یہاں رہے گا، بلکہ اور بھی آگے کہنا چاہیے، آپ اس کو سمجھانا بھی چاہیے، جس طریقے سے اگر ہم عقیدے کو بھی صرف زبان کی حد تک رکھیں، اس عقیدے کو اگر روح کا حصہ نہ بنائے تو عقیدہ گھر کے اندر رہے گا، یہ بغیر عقیدے کے قبر پہنچ جائے گا، اور پھر اگر بغیر عقیدے کے قبر کے اندر پہنچ جائے تو کوئی سکھا بھی دے کہ تمہارا پہلا امام، وہ امام کا نام یہ ہے، دوسرا امام کا نام یہ ہے، سکھا بھی دے تو اس کو یاد نہیں آئے گا، کیوں؟ یہاں رہ جائے گا، اس لیے اسے روح کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ تو پھر دوسرا موضوع چھڑ جاتا ہے، میں چھڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو زبان پہ ہوتی ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں، دوسرا عقیدہ ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو صرف ذہن کے اندر ہو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرا جو ہمارے دل کی حد تک ہو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے والدین کو ہم دل سے چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو ہم دل سے چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو ہم دل سے چاہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کا دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ پھیر لیں گے، یہ ہے نا، ایسا تو کہتے ہیں۔ تو جس کو ہم دل سے بھی چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے جدا ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ، جتنا ہم اپنے بچے کو چاہتے ہیں یا اپنے بھائی یا والدین کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ آگے ہونا چاہیے، وہ ان کو ہم دل سے چاہتے ہیں اور عقیدہ دل سے بڑھ کر روح کا حصہ بن جانا چاہیے۔ تو لہٰذا میری تو کیا حیثیت، اگر صرف زبان کے اوپر رکھے تو کسی آیت اللہ سے بھی کہا جا سکتا ہے جاؤ صف جاہل میں کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے گا کہ پروردگار میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ تھا، کیا تھا، تو اس کو جواب ملے گا کہ تو نے علم کو زبان کے اوپر بدن کا حصہ بنا کے رکھا تھا، تو کپڑے جس طریقے سے وہاں رہے، لباس وہاں رہے، تمہارا علم وہاں رہا، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو اسی طریقے سے ہماری ذاکری بھی، خطابت بھی اور امام حسین علیہ السلام کی یاد بھی، یہ سب کے سب اسی طریقے سے اگر ہم صرف زبان کے اوپر رکھے
اس کو روح کا حصہ نہ بنائے دل سے گزار کے، تو اس وقت تک ہم دوسروں کو فائدہ دے رہے ہوں گے لیکن خود کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روایت کے اندر آیا ہے، وہ ہمارے لیے بہت خاص طور پر ہے، قیامت کے دن اس کا نام بھی یوم الحسرت ہے، سب حسرت کریں گے، سب جو ہے یہاں تک کہ جو اچھے اعمال لے کے گئے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے، کاش زیادہ لے کے آتے تھے۔ تو لیکن چند افراد کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی، سب سے زیادہ افسوس ہوگا۔ ان میں سے کون ہے؟ مالدار، جس کے پاس مال ہے، وہ دیکھے گا کہ اس مال کو میں نے جمع کیا غلط طریقے سے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، اور یہ مال جو میں نے جمع کیا تھا وہ وارثوں کے اندر چلا گیا، انہوں نے صحیح استعمال کیا ہے، تو اسی مال کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ مال وہی ہے، اس کو غلط جمع کرنے کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، ان کو صحیح خرچ کرنے کی وجہ سے میرے وارث جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا افسوس ہوگا۔ اور دوسرا منبر پہ جانے والا، یا عالم یا ذاکر یا ذاکرہ، جب وہ دیکھیں گے کہ منبر کے نیچے بیٹھ کر جو افراد میری تقریر سنتے تھے، جو اس پر عمل کر کے وہ عمل کر کے جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور میں انہی کی وجہ سے پھنسا ہوا وہاں پہ، وہ چراغ کے معنی دوسروں کو فائدہ دے رہا تھا، خود فنا کر دیا اپنے آپ کو۔ لہٰذا وہی دیکھیں گے کہ دوسرے اس پر عمل کر کے جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور میں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نہ فقط مجھے عذاب مل رہا ہے بلکہ ڈبل، پتہ ہو کے نہ کرنے کی وجہ سے ڈبل عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک ایک مرحلہ آ جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے، ویسے تو 3-4 قسم کے لوگ بیان ہوئے ہیں کہ یہ سب کے سب علم کے حوالے سے، کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں، جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہی ہے جو لوگ 4 قسم کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک کیا ہے؟ لیباہی بہ العلماء، اس لیے علم سیکھتا ہے، اس لیے کتاب پڑھتا ہے تاکہ باقی علماء سے اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کرے، باقی ذاکرات یا ذاکرین سے اپنے آپ کو آگے کرنے کی خاطر وہ پڑھتا ہے، کتابیں پڑھے، مطالعہ کرے، کیسٹ سنے۔ مقصد کیا ہے؟ دوسروں سے، دوسروں کے اوپر فخر کرنا۔ دوسروں سے آگے جانا اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کے اوپر فخر کرنا، دنیا کے اندر مباحثات کرنا، دوسروں کو اپنے سے پس شمار کرنے کے ارادے سے جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے یا پڑھتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا، یا تو اس وجہ سے وہ علم سیکھتا ہے، ذاکری کرتا ہے یا خطابت کرتا ہے تاکہ جو سفیہ اور بے وقوف ہے ان کو بے وقوف بنا دیا جائے، ان کو اپنا تابع بنا دیا جائے، ان کو مزید دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ زیادہ ہوتا ہے۔ پہلا والا بھی ہوتا ہے فخر و مباحثات کے لیے کہ میں بہت بڑا، اور دوسرا ما یبار بھی صبح کے اوپر اپنا دبدبہ جمانے کے لیے، ان کو بے وقوف زیادہ بنانے کے لیے، ان کو زیادہ اپنا وہ بنانے کے لیے علم حاصل کرے یا خطابت کرے یا کچھ بھی کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہنم میں پہنچا دے گا۔ تیسرا، او لیتصرف وجوہ الناس الیہ، یا اس لیے وہ ذاکری کرتا ہے، یا اس وجہ سے وہ ذاکری سیکھتا ہے، یا اس وجہ سے وہ منبر پہ جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ، لوگوں کی محبت اپنی طرف جذب کر لے۔ اس کو چاہیے تھا کیا؟ امام حسین کا منبر ہے تو اس کو تو چاہیے تھا کہ لوگوں کو حسین کی طرف لے کے آئے، ان کو چاہیے تھا کہ منبر رسول کے اوپر لوگوں کو رسول کی طرف لے کے آئے، شریعت کی طرف لے کے آئے اور خدا کی طرف لے جائیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ سب کچھ جو کر رہا ہے اس وجہ سے کر رہا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائے، لوگ میرا احترام کرے، میری عزت کرے، تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ افراد جو علم کو، اچھا اس کے بعد پھر وہ دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں، یہ تو وہ ہے جو جس کی نیت خراب ہو اور جو ذاکری یا خطابات یا کسی مقصد کے اندر، اس نیت کے اندر اگر بلندی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آپ کے سامنے احادیث میں آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر دوسرے لوگ بھی ہے، دیکھیں اگر نیت اچھی ہو تو کیا ہے، وہ بھی میں سنا دوں۔ علماء وہذہ الامہ رجلان، میری امت کے 2 قسم کے علماء ہوں گے۔ رجل عطاہ اللہ علما، ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے،
فبذلہ للناس، اور اس نے جو ہے اس علم کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ طَمَعًا وَلَوْهَا، اسی طریقے سے اس نے کوئی جو ہے اس سے کچھ کوئی اپنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ لوگ میری تعریف کریں گے، اور اسی طریقے سے اس نے کوئی سامانن کوئی پیسہ بھی نہیں لیا ہے، پیسے کی خاطر نہیں کیا ہے، کوئی لالچ اور طمع اس کے اندر شامل نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم لوگوں کے درمیان میں صرف علم کو پھیلاتے ہوئے آگے بڑھے، اور اس کے اندر کوئی لالچ اور طمع نہ ہو، اور وَلَمْ يَأْخُذْ بِهِ ثَمَنًا، اور کوئی پیسہ بھی نہ لے اس کے لالچ نہ ہو، تو پیغمبر فرماتے ہیں فَذَلِكَ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے سمندر کے اندر موجود مچھلیاں بھی دعائے خیر کرتی ہیں، مچھلی جہاں جو بحر دریا کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں یہ اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، یستغفر لہ جنان البحر ودواب البر، اسی طریقے سے جس طریقے سے مچھلیاں ان کے لیے دعا خیر کرتی ہے اور استغفار کرتی ہے، خشکی پر رہنے والے جانور بھی اس قسم کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَالطَّيْرُ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، زمین و آسمان کے بیچ کے اندر جو پرندے ہیں وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ جو اپنے علم کو، اللہ نے جو علم دیا ہے اس علم کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر اپنا کوئی فائدہ نہیں دیکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کو قیامت میں پیش کیا جائے گا سیدن شریفن، اور ایک بہترین سردار کے طور پر، جس طریقے سے سردار آتا ہے اور ایک شریف اور کریم انسان آتا ہے، اسی طریقے سے وہ پیش کیا جائے گا حتی یرافق المرسلین، ایسا عالم، ایسا ذاکر یا ذاکرہ، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مرسل نبیوں کے ساتھ محشور فرما دے گا۔ تو آپ نے اندازہ لگائے کہ اگر آپ کی نیت اگر اچھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، یہ تو ایک پہلا ہو گیا جو اللہ کی خاطر علم کو تقسیم کرے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْعِلْمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم تو دیا تھا، فَبَخِلَ بِهِ عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ نے اسے علم دیا ہے، وہ علم دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے۔ ایک وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمْعًا وَشَرَى بِهِ ثَمَنًا، یا علم کو دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس کے اندر لالچ ہے، طمع ہے، یا اس کے مقابلے کے اندر وہ پیسہ لیتا ہے، تو فَذَلِكَ، یہ وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے اس کے منہ کے اندر لگام ڈال دے گا۔ اچھا، وَيُنَادِ الْمُنَادِ هَذَا الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا عَنْ عِبَادِ اللَّهِ، اور قیامت کے دن لگام ڈال کر اس شخص کو وہ بھی آگ سے لگام اس کے منہ کے اندر ڈال کر قیامت کے دن منادی اس کے آگے آگے ندا کر رہا ہوگا، اے اہل محشر دیکھو اس شخص کو جس کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن اس نے آگے نہیں پہنچایا۔ ایھا الناس، اے اہل محشر دیکھو اس شخص کو پہچانو، اس کو اللہ نے علم سے نوازا، اس نے اللہ کی رضا کے بجائے ختم ہونے والی دنیا کو اس نے وصول کیا، اور اسی طریقے سے اس کو جہنم کے آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بہار جلد نمبر 4 اچھا صفحہ نمبر 54 یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ میں جو کچھ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہماری بنتی ہے، یعنی پڑھنے والے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ جتنا اخلاص ہمارے اندر ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ سننے والے کے اندر بھی اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اگر ہم اس علم کو استعمال کریں گے تو امام صادق کی نظر کے اندر یہ قطاع الطریق، یہ راستے میں بیٹھ کے ڈاکہ مارنے والے شمار ہو جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اپنی جگہ پر ذاکر یا ذاکرہ سمجھ رہے ہوں گے، اور ہم لیکن امام صادق فرماتے ہیں ایسا شخص جو اپنے علم سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے یہ خدا کی نگاہ میں قطاع الطریق ہے، لوٹنے والا شمار ہے، اور مناجات کی لذت سب سے زیادہ بڑی سزا جو ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو قطاع الطریق ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو
اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کراتے ہو، خدا کی طرف متوجہ کرانے کے بجائے سب سے پہلی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مناجات کی لذت اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، بڑا عذاب ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی جو ہے وہ حضرت یعقوب جب پتہ چلا کہ یوسف کا بڑا مقام تھا تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے اوپر اتنا ظلم کیا، مارا پیٹا، پھر بیچ فروخت کر دیا، اسے بیچ دیا، اور لیکن اللہ نے ہم پہ عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب سے پوچھ رہے ہیں، ان کے بیٹے یعنی حضرت یوسف کے بھائی۔ تو حضرت یعقوب فرماتے ہیں میں خدا سے پوچھوں گا کہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے لیکن عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف سے جواب ملا، اے یعقوب ہم نے اسی دن ان کو عذاب دیا تھا لیکن ان کو احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہم مسخ ہوئے نہ کیا کچھ بھی نہیں ہوئے، کون سا عذاب تھا؟ تو اللہ نے فرمایا جس دن انہوں نے یوسف کو کنواں کے اندر پھینک دیا تھا ہم نے مناجات کی لذت ان سے واپس لے لی تھی۔ اب نماز پڑھنے کے اندر ان کو لذت کا احساس نہیں آتا تھا، نہ عبادات کے اندر شوق نہیں ہے، مناجات کے اندر لذت، یہ سب خطرناک قسم کا ایک عذاب ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ کہ فرماتے ہیں کہ جو علم کو استعمال کرتے وقت اس کو جو ہے وہ خدا تک پہنچانے کے وسیلہ بنانے کے بجائے لوگوں کو اپنی طرف کرنے کا طریق ہے، اور خدا اس سے مناجات کی لذت چھین لیتا ہے۔ اب اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا ابھی، اچھا وہ ہے ہمارے مولا و آقا امام محمد باقر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اب اس کو آپ نوٹ کرنا چاہے تو میں حوالہ بھی دے دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ علم کو حاصل کریں گے لیکن دوسرے تک نہیں پہنچائیں گے۔ فرمایا یہ جہنم کا پہلا طبقہ میں ہوں گے، یعنی علم حاصل کرتا ہے لیکن دوسرے کو پہنچاتے نہیں ہیں، یہ طبقہ اول، جہنم کے طبقہ اول میں ہوں گے۔ اچھا دوسرا طبقہ فرمایا کہ علم حاصل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں اور سختی بھی کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہاں یہ جملہ بڑا اچھا ہے جو مجھے پسند ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی آخرت کی فکر ہے، اپنی دنیا کی فکر ہے۔ سچ باتیں ہیں کہ دوسروں کے بچوں کی بہت فکر ہے، اسے اپنے بچے کی فکر نہیں ہے۔ دوسرے کو جہنم سے بچانے میں بہت دلچسپی ہے، خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو فرماتے علم حاصل بھی کریں گے، دوسروں کو بیان بھی کریں گے، اور وہ بھی سختی کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن خود عمل نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ جہنم کا دوسرا طبقہ جو ہے اس کے اندر ہی چلے جائیں گے۔ یہ دو۔ اب تیسرا فرمایا کہ علم حاصل بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے بھی، لیکن جب علم پہنچانے کی جب بات آتی ہے تو دولت مند، اقتدار والے، پیسہ والے ان کے ساتھ علم کو عام کریں گے، اور جب فقراء جو ناسمجھ لوگ آئیں گے تو ان کو علم پہنچانا اپنی توہین سمجھیں گے۔ ان دونوں میں فرق ڈالیں گے۔ یہ دنیاوی لحاظ سے حیثیت رکھنے والے، دنیا کے اندر مقام رکھنے والے، ان کے پاس کسی اور انداز سے تقریر کریں گے، کسی اور انداز سے اپنے علم کو اظہار کریں گے۔ دوسرے بیچارے جو چھوٹے ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، جن کی کوئی حیثیت جو ہے وہ معاشرے کے اندر نہیں ہے، ان کو علم تو بیان کریں لیکن اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے، فرق ڈالیں گے۔ تو فرمایا یہ جہنم کے تیسرے طبقہ کے اندر یہ لوگ موجود ہوں گے۔ اچھا چوتھا ہم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علم بھی حاصل کریں گے، دوسروں کو بیان بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اپنے زمانے کے جو بادشاہ، جبار، ان کے رسم و رواج سے لوگوں کو منع نہیں کریں گے، نہیں روکیں گے، طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں روکیں گے، اور خیال رکھیں گے کہ یہ لوگ جو بادشاہ ہے ناراض نہ ہو جائیں، یہ جو ظالم ہے یہ ناراض نہ ہو جائے، آج کی اصطلاح کے اندر جو چودھری صاحب یہ ناراض نہ ہو جائے، خان صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ اس قسم کے افراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی نہی عن المنکر نہیں کریں گے، صرف غریب فقیروں کو روکیں گے، یہ نہ کرو، یہ نہیں کرو، بادشاہوں کو، ظالمین کو، ان کو ناراض ہونے سے بچا کے رکھیں گے۔ تو ایسا شخص بھی فرمایا کہ یہ جہنم کے چوتھے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اچھا پانچواں بھی خطرناک ہے۔
فرمایا کہ کچھ لوگ علماء ایسے ہوں گے جو منبر پہ بھی جائیں گے، خطابت بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن حق بات کو ثابت کرنے کے لیے یہود و نصارہ کے اقوال کا سہارا لیں گے. یعنی وہ یہ بیان کریں گے کہ دیکھو فلان عیسائی نے یہ کہا ہے، فلان یہودی دانشمند نے ایسا کہا ہے. وہ اسلام کی حقانیت کے لیے ان کے اقوال کو دلائل کے طور پر کیا کریں گے؟ پیش کریں گے. خدا کو یہ ناپسند ہے. ہاں، سورج کی روشنی کی دلالت کے لیے آپ چھوٹا سا ایک چراغ لے کے جائے، موم بتی کی روشنی لے کے جائے تو وہ سورج کی کیا ہے؟ توہین ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ سے تائید لے لیں گے تاکہ اپنا قول اپنی بات کو کیا کر سکے؟ منوا سکے. کہ لوگ بولے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، یہ عیسائی لوگوں کی بھی باتیں نقل کر رہا ہے، یہودیوں کی باتیں بھی نقل کر رہا ہے. اور اس طریقے سے یہ شخص جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کو، یعنی اس کسی اور سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اسلام کے جو احادیث ہے، قرآن ہے، اس کو کمتر سمجھتے ہیں، تبھی تو وہ دوسروں سے سہارا لیتے ہیں. اچھا، یہ بھی جہنم کے 5ویں طبقے کے اندر ہوں گے. پھر فرمایا کہ چھٹا شخص وہ ہوگا، اچھا، دوسرے آدمی کو جہالت کے اندر دیکھ کر اسے جہالت سے نکالنا نہیں چاہیں گے. یعنی کچھ لوگ جاہل ہے، وہ اس کو علم دے سکتا ہے، جہالت سے باہر نکال سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہالت یعنی موت، جہالت یعنی جاہل آدمی کو جاہل ہوتے ہوئے اس کو چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ راستے میں کوئی آدمی گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، زخمی ہے اور کوئی دیکھا ہی نہ، تو کتنی بری بات ہے. اسی طریقے سے ایک بیچارے جہل کے اندر مبتلا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے نقصان کی طرف جا رہا ہے، یہ اس کو نقصانات سے بچا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں بچاتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ جہنم کے چھٹے طبقے میں ہوں گے. اور آخری فرمایا کہ کوئی شخص اپنے جو ہے علم کو استعمال کریں گے کہ میں بہت بڑا عاقل ہوں، میں بہت بڑا دانشمند ہوں، میں بہت بڑا مفکر ہوں، اور اس طریقے سے اس اللہ کا دیا ہوا اس عظیم علم کو یا اللہ کی اس بڑی نعمت کو دنیا کے اندر اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے یہ کیا بنا دیں گے؟ یہ وسیلہ، قیامت کو آباد کرنے کے وسیلہ بنانے کے بجائے، یعنی وہ سب کچھ کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن ان کا مقصد صرف خود کی عقل کو واضح کرنا. جیسے پہلے سے شروع سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے بجائے اپنی تبلیغ کرنا، کہ لوگ واہ واہ کرے، بڑا سمجھے اور لوگ اس کو دانشمند سمجھے. پوری جو ہے وہ کوشش ہوگی کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے. تو اس طریقے سے وہ منبر کو اپنا بلند ہونے کے لیے وسیلہ بناتا ہے، امام حسین کو بھی اپنا بلند ہونے کے لیے وسیلہ بناتا ہے، دین کو بھی، شریعت کو بھی، ان سب کو وسیلہ بنا رہا ہے. تو میرا درس کا پورا تقریباً 4 میں سے 3 حصہ میں نے پڑھنے والے کے اوپر میں نے زیادہ زور دے، چونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھنے والوں میں شامل ہیں. ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار کامیابیاں عطا فرما دیں انشاءاللہ. اب آتے ہیں دوسرے مقاصد کی طرف. تو جو موضوع دیا گیا تھا کہ سننے والے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، پڑھنے والے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور بانی کے اندر. چلے، تو ابھی میں نے سب سے زیادہ زور اسی پہ دیا، اور ابھی کچھ احادیث میں نے چھوڑ دی، ادھر تیز گاڑی جو ہے مجھ سے بھی زیادہ آگے سوئی جو ہے آگے بڑھے. تو ابھی 2 کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے برس کر لوں کہ تجربے کی بات بھی ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہے کہ جو پڑھنے والے کے لیے ہے. اب یہ تمام کے تمام بانی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر بانی کا مجلس رکھنے کے اندر ارادہ وہی ہو کہ میری شہرت ہو، میرا مقام بڑھے، جیسے ہوتے ہیں یہ خاص طور پر سیاسی افراد اس کام کو انجام دیتے ہیں. یہ لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خیانت، ان کا نام لے کر، ان کے نام کو، ان کے عزاداری کو اپنی شہرت کے لیے، اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے اور اپنے مالدار ہونے کی حیثیت کو بتانے کے لیے اگر یہ استعمال کرتا ہے تو یہ بھی ذاکر کی طرح یا ذاکرہ کی طرح یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے. امام حسین اس شخص کو پسند نہیں کرتا ہے اس میں. تو لہٰذا بانی مجلس کی بھی نیت خالص ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اکثر میں ممبر میں بیان کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کو وہ کتاب مل جائے تو وہ پڑھ لیجئے گا. آیت اللہ کوچانی کی کتاب ہے
سیاحت شرق نامی ایک سیاحت یعنی سفر سیاحت شرق اور سیاحت غرب، انہوں نے چھوٹی سی 2 کتاب لکھی، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کے اندر پہلی کتاب کے اندر انہوں نے پیدا ہونے سے مرنے تک کا منظر بیان کیا ہے جو ہمارا موضوع نہیں ہے، اور دوسرے حصے کے اندر انہوں نے سیاحت غرب کے اندر جو ہے مرنے کے بعد سے لے کر یعنی موت سے لے کر جنت تک پہنچنے تک کیا کیا پریشانیاں آ گئی وہ اس نے بیان کی۔ سیاحت شرق سیاحت غرب، آیت اللہ کوچانی کی، آغا کوچانی۔ اچھا، انہوں نے مرنے کے بعد سے وہاں پہ جنت میں پہنچنے تک بیچ میں کیا کیا مشکلات آئی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے انہوں نے۔ تو ان میں سے میں تھوڑا سا یہ بیان کرنا چاہوں گا جس کے اندر دونوں آتا ہے۔ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، رو رہے تھے، پتہ چلا سب اپنے لیے رو رہے، میرے لیے کوئی نہیں رو رہے، کیا ہوا، پھر بیٹا بھی چلا گیا، سب بیان کرتے ہو۔ بیان کرنے کے بعد یہ ہمارا موضوع ہے، اسی سے میں تھوڑا سا ایسا بیان کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ پھر سیوم کا اعلان ہوا، مجلس سیوم کا اعلان ہوا، مجلس ترحیم کا اعلان ہوا۔ جب میں مجلس ترحیم کے اندر، وہ مرنے کے بعد کا منظر بیان کرتے ہیں، واپس آ کے مجلس ترحیم کے اندر آیا تو دیکھا کہ میرے لیے بہت کچھ ہو رہا تھا لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، میرے نام پہ بہت کچھ ہو رہا تھا، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کہا کیسے؟ اب وہاں شروع کرتے ہیں، ہمیں اپنے موضوع والا حصہ کو بیان کر رہا ہوں میں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے وارث نے، میرے بیٹے نے، میرے جو بھی ہے وارث ہے، اس نے جب مجلس کا سوچا تو کس کا سوچتا ہے سب سے پہلے؟ جگہ وغیرہ تو رہنے دیں، ہاں، پڑھنے والے کا سوچا۔ جب میرے وارث نے پڑھنے والے کا انتخاب کا جب مرحلہ آیا، یعنی بانی مجلس پڑھنے کے لیے مجلس کس سے پڑھوائے، اس کے اندر اس نے اس کو تو ضرور دیکھا کہ کون سا ایسا ذاکر ہے، کون سا ایسا عالم ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، یہ ضرور دیکھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کون سا ذاکر یا ذاکرہ ایسی ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ کیا انہوں نے یہ خیال کیا کہ فلان سے مجلس پڑھوائیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہمیں کمتر سمجھیں گے، ہماری حیثیت سے کم سمجھیں گے کہ تم اتنا بڑا آدمی، اتنے چھوٹے سے مجلس پڑھوائی آپ نے؟ تو وہ نیت یہاں پہ، ہاں، شیطان جو ہے کبھی بھی انسان کو سیدھے راستے پہ چلنا نہیں دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس نے یہ دیکھا کہ کون سا ایسا مقرر ہے، ایسا ذاکر ہے، یا آج کی اصطلاح میں کون سا ایسا علامہ ہے جس سے مجلس پڑھواؤں تو لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ تعریف کریں گے۔ تو کہتا ہے کہ بانی مجلس نے جب خدا کا ارادہ ہی نہیں کیا، میرے وارث نے اللہ کو بیچ میں لایا ہی نہیں، تو کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بات کلیئر ہو گئی بھائی؟ اگر وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ فلاں سے مجلس پڑھوا دوں گا، وہ کم سے کم آیت تو صحیح پڑھتا ہے، تو ایک آیت کی تلاوت بھی مرحوم کی بخشش کے لیے کافی ہے، لیکن وہ خدا کو بیچ میں رکھے تو کہ میں فلان کو بلاؤں گا تو ٹھیک ہے، ان کی اردو صحیح نہیں ہے، ان کی زبان صحیح نہیں ہے، لیکن ترجمہ تو صحیح کرے گا، ترجمہ بھی صحیح ہو گیا تو خدا قبول کرے تو عمل چھوٹا تھوڑی رہتا ہے۔ یعنی بانی مجلس نے یا وارث نے مجلس پڑھوانے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا، اس کے اندر خدا کی رضا کو تو اس نے خیال ہی نہیں رکھا، یہی خیال رکھا کہ کون سا ایسا مقرر ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہو، یہ خیال نہیں کیا کہ کون سا مقرر ایسا ہے جس کو خدا پسند کرتا، تقویٰ، پرہیزگاری، سعادت ہو، رسیدہ ہو، پرہیزگار ہو، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، بس شہرت اور شعلہ بیانی، شعلہ زبان سے شعلے نکل۔ تو پھر وارث سے مجھے کچھ نہیں ملا، متوجہ آپ لوگ؟ اچھا، اس کے بعد پھر مولانا آ گیا یا علامہ آ گیا جو بھی ہو، ممبر پر آیا، ممبر پر آنے کے بعد 1 گھنٹے کی تقریر کی، اور پڑھنے والے نے ہر جملے کے بعد یہ ضرور چیک کیا کہ لوگوں کو پسند آیا نہیں آیا، کسی جملے کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کو پسند آیا نہیں آیا۔ تو ویسے تو بلندی میں بیٹھ کے توجہ نیچے افراد کی طرف ہے کہ ان کو پسند آیا یا نہیں آیا، تو بیٹے سے تو کچھ نہیں ملا تھا، پڑھنے والے سے بھی کچھ نہیں ملا، جو بھی پڑھا وہ نیچے والوں کے لیے پڑھا، اوپر والے کے لیے نہیں پڑھا کہ میں بہترین تقریر کروں گا تو پھر چہلوں میں بھی مجھے بلائیں گے، برسی کے اندر ہی مجھے انتخاب کریں گے، دوسرے لوگ بھی میرا ہی انتخاب کریں گے، اور ہر جملے کے بعد یہی دیکھا کہ لوگوں کو پسند آیا نہیں آیا، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کو پسند آیا نہیں، ادھر سے بھی کچھ نہیں ملا، وارث سے بھی کچھ نہیں ملا، نیت صاف نہیں ہونے کی وجہ سے ذاکر سے بھی کچھ نہیں ملا، یا ممبر پہ جانے والے سے کچھ نہیں ملا۔ اچھا، پھر میں مایوس ہو کر سامنے دیکھا کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو مجھے کچھ دینے کے لیے آیا ہے۔ سامنے والوں کو دیکھا تو ہر آدمی اس لیے آیا تھا، جانا تو ہے، نہ جائے تو برا مانیں گے، منہ تو دکھانا ہے، وہاں جا کے تعزیت دینے کے لیے جانا ہی پڑے گا،
دیکھا تو کوئی بھی شخص امام حسین پہ رونے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی بھی شخص اس لیے نہیں آیا ہے کہ امام حسین کی مجلس کے اندر جاؤں گا اور مجلس کے اندر چند آنسو بہا کے اس کی غربت کے لیے، ان کی تنہائی کے لیے میں دعا کروں گا کہ وہ تنہا نہ رہے، ان کی غربت کے اوپر رحم کر کے دعا کروں گا. کوئی خالص دعا مانگنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. پیور جو ہے وہ مرحوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. سب اس لیے آئے ہیں کہ نہیں آئے تو شکایت آئے گی. تو کہتا ہے نہ وارث سے کچھ ملا، نہ پڑھنے والے سے کچھ ملا، نہ مجمع سے کچھ ملا. اچھا، اس کے بعد جب کھلانے کی جب بات آ گئی تو اس کے بعد جب اگر کھلانا ہوتا، اگر اللہ کی خاطر ہوتا تو یہ جو مرحوم کے نام پہ کھلانا ہے تو ایک ایسی جگہ پہ لے جا کے اورنگی کہیں ایسی جگہ پہ لے جاؤ کوئی جانتے بھی نہ ہو، اور جہاں پہ کھانا نہیں ملتا ہے، لوگ غریب ہے مسکین ہے، وہاں جا کے کھلا لیتے تو ظاہر ہے کہ وہاں رضا الہی ہے، خدا کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے تو مرحوم کو کوئی کچھ ملتا ہے. کہتا ہے ان کو کھلایا جو اس سے بہتر اپنے گھروں میں کھاتے ہیں. اگر ان کو کھلایا جاتا ہے کہ جن کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر کچھ مل جاتا، لیکن ان کو کھلایا جن کے گھر میں اس سے بہتر یہ لوگ کھاتے ہیں. تو خلاصہ کر لیں، چھوٹا سا منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے. وہ کتاب تو بڑی طولانی ہے. اچھا، پھر آپ کے ذہن کے اندر آیا وہ مرا نہیں ہے تو یہ سب کیسے بیان کیا، یہ سوال آ سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، بالکل مختصر ہے. یہ ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں کہ وہ کیا ہے یہ کیا ہے، لیکن جو پہنچے ہوئے افراد ہیں وہ ان چیزوں کو اندازہ نہیں لگاتے ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہے. مثال دے کے سمجھا دوں، یہاں پہ سامنے مثلا کسی سے خون نکال کے بوتل میں خون ہے، ہماری نگاہیں قابل نہیں ہے کہ اس خون کے اندر جراثیم، بیماری کے جراثیم کو دیکھ سکے، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے. لیکن اگر عقل سے مدد لی جائے اور مشین کو سامنے لا کر رکھ دیا تو وہ جو جراثیم ہمیں نظر نہیں آتا تھا وہ ہماری آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہے. اندازہ نہیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی تھی عقل کی مدد سے اسے انسان دیکھ سکتا ہے، انسان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے. دور دراز کے ستارے ویسے تو انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن مشین ایجاد کرے، عقل کی روشنی مل جائے تو دیکھ سکتے ہیں. تو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. زمین کے نیچے کیا ہے انسان کی آنکھیں دیکھ سکتی ہے، لیکن کب آنکھیں خود دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن عقل کی مدد ہو تو یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جہاں انسان کی عقل نہیں پہنچتی ہے وہاں اگر تقویٰ کی روشنی ہو، ہدایت کی روشنی ہو، پرہیزگاری کی روشنی ہو، عرفان ہو، معرفت ہو تو وہ ان مناظر کو نہ فقط اندازہ کر وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ مناظر وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ اندازے سے نہیں لکھا انہوں نے، حجاب ہٹ جاتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس نے لکھ دیا ہے. تو موضوع کہاں چلی گئی؟ بلکہ میں دوبارہ اس موضوع کی طرف واپس آنا چاہوں گا. بانی مجلس ابھی ہمارا موضوع ہے، لیکن میں نیت کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ نیت جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں نماز کے بارے میں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزے کے بارے میں روزہ رکھتا ہوں. یہ نیت جو ہے وہ آغاز کا تو ہمیں پتہ ہے، شاید انجام کا کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو، اس لیے بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ نیت کا آغاز تو یہی سے ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. باقی چیزوں کو ذہن سے نکالتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہن کو اپنے قابو میں لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ذہن ہمارے قابو میں آ جائے. اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو اسی سفر میں جس کے اندر ہم اپنے اعضاء و جوارح کو نیت کے بعد پھر ہاتھ پاؤں سب کے سب مقید ہو جاتا ہے نماز کے اندر، روزے کے اندر بھی، اس طرح حج کے اندر بھی ہے. اس طریقے سے ہم اپنے ہاتھ پاؤں کے مالک بن جاتے ہیں، ہم اپنے ذہن کے مالک بن جاتے ہیں، ہمارے دل کے ہم مالک بن جاتے ہیں. یہ نیت کا مقصد یہ ہے کہ مالک بنانا اپنا آپ کو. یہ حدیث اگر آپ لکھنا چاہیں تو بڑی حدیث ہے، اس کو آپ اشرح بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہے تو. العبادت جوہرۃ، بور تو نہیں، العبادت، امام صاحب دے، العبادت جوہرۃ کنھھا الربوبیات. العبادت جوہرۃ یعنی ہر عبادت ایک جوہر ہے. کنھھا الربوبیات، عبادت کا مقصد انسان کو مالک بنانا ہے. خدا انسان کو عبادت اس لیے واجب کیا ہے تاکہ وہ مالک بنے، رب یعنی مالک بنے. اچھا، نیت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میں ہاتھ کو اپنے قابو میں لاؤں، نیت ہاتھ کا مالک بن جاؤں، ذہن کا مالک بن جاؤں، دل کا میں مالک بن جاؤں. یہ آغاز ہے، یہ نیت آغاز ہے کہ اس ذہن سے چیزوں کو نکال کے ذہن کو قابو میں لانا، روح کو، دل کو قابو میں لانا، روح کو قابو میں لانا. یہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہاں سے شروع ہونے کے بعد جب ہمارا ذہن اور ہمارا دل اور ہماری روح پر جب انسان کو قابو آتا ہے، یعنی عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے اس کے اوپر جب انسان کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے تو عرفان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ عارف
اس وقت تک عارف نہیں بنتا ہے جب تک اس کی روح بدن سے بے نیاز نہیں ہوتی. جب چاہے روح کو باہر نکالے، جب چاہے روح کو بدن کے اندر داخل کرے. تو اس طریقے سے وہ بدن سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ آغاز ہوتا ہے وہی نیت سے، اور یہ آگے بڑھ کے وہ اتنا خالص ہوتا ہے، اتنا پیور ہوتا ہے کہ اس کی روح بدن سے بے نیاز ہے. وہ ملکوت کو دیکھ سکتا ہے، جسے میں عرض کیا، وہ ملکوت کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارا نہیں ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ سکتا ہے. خطبہ متقین جو حضرت علی کا خطبہ ہے، یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو ایسا وجد میں آتے ہیں جیسا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے آئے ہو. جہنم کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ایسا متغیر ہو جاتے ہیں جیسا وہاں چیخنے والوں کی آوازیں سن رہا ہو، جلنے والوں کا بھی دیکھ رہا ہو. تو یہ عرفان جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب نیت خالص ہو کے جب بدن سے انسان کی روح بے نیاز ہو جائے تو یہاں سے عرفان شروع ہوتا ہے. اور جب یہاں سے عرفان شروع ہو جاتا ہے پھر آگے جانے کے بعد بدن پر جب انسان مالک بن جاتا ہے تو پھر کائنات میں بھی تصرف کر سکتا ہے، چاند کو ٹکڑا بھی کر سکتا ہے، سورج کو واپس بھی لا سکتا ہے، شیر کو. یہ تو انبیاء ائمہ کا ذکر ہو گیا. تو آپ کتنے بھی اولیاء کا آپ ذکر پڑھیں گے تو اس کا اندازہ ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے استاد کے ساتھ جا رہا تھا، سامنے اژدہا نے حملہ کیا اور میرے استاد نے ہاتھوں کو بلند کر، عصا کو بلند کر کے کہا مر جاؤ خدا کے نام، خدا کے حکم سے. شاگرد کہتے ہیں میں جا کے دیکھا تو مر چکے. کائنات پہ تصرف کرتے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں. کرامت جو اولیاء دکھاتے ہیں، ہاں صحیح اولیاء جو دکھاتے ہیں وہ اسی مرحلے سے شروع ہو کے جس نیت کو ہم کرتے ہیں آغاز وہیں سے ہے. یہ وہیں سے جا کر جب ان کو اپنے بدن پر جب ان کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، جب اپنے بدن کا وہ مالک بن جاتا ہے، اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو کائنات میں بھی وہ تصرف کر سکتے ہیں. جب کائنات میں تصرف کرے تو اسی کو ہم کرامت کہتے ہیں، اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اسی کو آپ کیا کہتے ہیں. یہ اسی کا آغاز ہے. تو نیت کے اندر اتنا پاور ہے. تو دو کا تو میں نے بتا دیا. سب سے پہلے مجلس پڑھنے والے اس کا اخلاص، اور دوسرا بانیان مجلس کا اخلاص. تیسرا کیا ہے؟ وہ تو ٹائم بھی ختم ہو گیا الحمدللہ. سننے والے ان کے تو کوئی میرے خیال میں ذمہ داری ہی نہیں، میرے خیال میں آ کے بیٹھ جانا ہے. جس طریقے سے زمانے کے لوگ جو ہے زمانے قدیم کے اندر وہ ٹوپی پہنتے تھے، انگریز کی ٹوپی ہوتی تھی بڑی. جب وہ مجلس میں آتے تھے تو وہ ٹوپی وہاں رکھ کے آ جاتے تھے. اسی طریقے سے مجلس میں آنے والے اپنی عقل کو وہاں رکھ کے آتے، وہاں صرف بت بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اس سننے والے کے اندر تو وہ تمام شرائط، اب میں کتنے شرائط بیان کروں، وہ تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے جو ایک استاد و شاگرد کے درمیان میں شاگرد کے لیے ضروری ہے. استاد کے سامنے جب شاگرد بیٹھ جاتا ہے تو حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اور کس طریقے سے حاصل کرتا ہے تو واقعی کتابیں پڑھنے سے کبھی بیٹھے ہنسی آ جاتی ہے کہ ہم کتنا علم سے دور ہے اور علم سے جو ہے ہم کتنے بیگانے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے اندر فلاں شخص کو پتہ چلا کہ فلاں شخص یہاں سے گزرا ہے تو ان کو ایک دو مسئلہ پتہ نہیں تھا، وہ 8 فرسخ یا 10 فرسخ اس کے پیچھے گئے تاکہ وہ مسئلہ اس کو دریافت کر لے. جب یہ سنا کہ یہاں سے گزرے ہیں تو اس کے پیچھے گئے، 8 فرسخ 10 فرسخ اس کے پیچھے گئے تاکہ وہ مسئلہ وہ کیا کر سکے، معلوم کر سکے. درست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سورہ کہف کے اندر نہیں ہے ایسا کہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ میں جب تک نہیں بتاؤں گا آپ جو ہے خاموش رہے. پھر وہ کشتی کا واقعہ، سوراخ کرنے کا واقعہ، بچے کو قتل کرنے کا واقعہ، دیوار کھڑی کرنے کا واقعہ. حضرت موسیٰ جیسے نبی سیکھنے کے لیے حضرت خضر کے پیچھے چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم کی قدر و منزلت کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ علم کی قدر و منزلت کیا ہے. لہٰذا مجلس کے اندر بھی بیٹھ کر ہمیں علمی بحث بالکل پسند نہیں ہے. خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اب تو مرحوم ہو گئے، خدا ان کی رحمت کر، غریق رحمت کرے. مجلس کے لیے غلطی سے مجھے بلا لیا. میں نے توحید کے اوپر مجلس پڑھی. مجلس ختم ہونے کے بعد کہتے یہ تو درس ہو گیا، مجلس دوبارہ رکھ دیجئے. اچھا چونکہ ہمارا پیشہ نہیں ہے یہ، جو بلا لیتے ہیں کوئی تو ہم پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو پھر ہم تو نماز سے وابستہ ہے، ہم تو درس سے وابستہ ہے، لیکچر دیتا ہوں تو ہم اس سے وابستہ ہیں. تو ہمیں کوئی لالچ بھی نہیں کہ کوئی بلا لے، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنا پڑھوں کہ آئندہ نہ بلائیں. سمجھ بات ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استاد سننے والوں کی ذمہ داری کے اندر وہی ہے جو تمام استاد شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ کتنا احترام کرنا چاہیے. کس طریقے سے جو فرماتا ہے کہ من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے غلام بنا. علم کی قدر و منزلت اس کو پتہ ہو، بیٹھنے کے انداز پتہ ہو. یہ ہے. اور ٹائم ختم ہو گیا، پھر آخری جملہ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں.
انسان بولتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے سنا ہے. اگر سنتا نہیں تو کبھی بولنے کے قابل. سب سے پہلے انسان الفاظ کو سنتے ہیں، بولتا تو نہیں ہے. سب سے پہلے بچہ سنتا ہے، اور سنتا ہے اس لحاظ سے جو بچہ سنتا نہیں ہے وہ بول بھی نہیں سکتا ہے. اچھا، جو بول نہیں سکتا ہے زبان تو اس کی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر بول کیوں نہیں سکتا ہے؟ راستہ کہاں سے بند ہے؟ کیونکہ اس نے سنا نہیں ہے الفاظ. جو آدمی بول نہیں سکتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں بول سکتا کیونکہ اس الفاظ کو سنا نہیں ہے. لیکن جب الفاظ کو سن لیتا ہے تو اس کی زبان تو ہے، آواز بھی ہے، سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے. کمی کہاں پہ ہے؟ سننے. اس کے اندر دو مصلحت بھی ہے اللہ. اچھا، خدا جب لینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے بولنے کی طاقت نہیں لیتا ہے، سننے کی طاقت لیتا ہے. یہ خدا کی حکمت ہے. علماء فرماتے ہیں یہ خدا کا احسان ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے بولنے کی طاقت لینے سے پہلے سننے کی طاقت نہ لے لے، ایک آدمی سنتا چلا جائے، بول نہ سکے، تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا. ہاں، اگر میں اشتباہ نہیں کروں گا، خصوصاً اگر کوئی خاتون ہو تو اور بھی مشکل ہو جائے گا کہ بول نہیں سکتا، ادھر سے سنتا چلا جائے تو کیسے دماغ ہی پھٹ جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سننے کی طاقت کو سلب کرتا ہے تاکہ یہ سنے ہی نہیں، تاکہ مسئلہ یہ ختم ہے. اچھا، جب دوسرا میں جو بتانا چاہ رہا تھا، جو نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچہ پہلے الفاظ کو سنتا ہے، سننے کے بعد بولتا ہے. یہ بولنا سننے کی مہربانی ہے، سننے کی وجہ سے ہے. لہٰذا علماء کہتے ہیں، بس یہ جملہ آخری رحمت ہے، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں، دانشمند کہتے ہیں کہ سننا ہنر ہے، بولنا مجبوری ہے. سننا جو ہے ہنر ہے. سننے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، بولنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. کہ اگر کہیں بیٹھ کے آپ سنیں تو جو ہے وہ علم میں اضافہ ہوگا، بولنے سے کیا علم میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ بولنا مجبوری ہے کیونکہ اس طرف مقابل کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا بولنے پر مجبور ہے. سننا مجبوری نہیں ہے، سننا ہنر ہے. سننے سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخری مذاق نہیں، حقیقت اللہ نے جو ہے اس لیے دو کان دیے ہیں تاکہ زیادہ سنے، زبان ایک دی ہے تاکہ کم سے کم استعمال کرے. دو کان اس لیے دیے ہیں زیادہ سے زیادہ سنے، ہاں، اور زبان اس لیے ایک دی ہے تاکہ کم سے کم بولے. ہاں، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کے صحیح اور جسے زہرا مرضیہ دعا دے، جسے رسول جس پر فخر کرے، ایسا ذاکر یا ذاکرہ بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. يا صاحب الزمان